انسان ڈرتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی، جس کو پتا ہو کہ رات کو دشمن نے حملہ کرنا ہے تو پوری رات جاگتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے وہ راتوں کو بیدار ہو کر نمازیں پڑھتا ہے۔ فرمایا محمد خان بات جو انسان ڈرتا ہے وہ رات جاگتا ہے، محمد خط لہجہ بلوغ منزل، اگر ایک انسان سو رہا ہے تو وہ سوتا رہے گا، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر جو شخص رات پوری سونے کے بجائے چلتا رہا وہ آگے بڑھتا رہے گا اور وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ ان کا سر اللہ عبادیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں سے ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے نفسوں کو، ان کے مالوں کو۔ اگر ایک انسان اپنے نفس، اپنے مال کو اپنی خواہشات کے مطابق لگانے کے بجائے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، یقیناً ایسے شخص سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا علیہ السلام نے ایک مقابلہ ہوا 1 روپے والے کا 1 لاکھ روپے والے سے، روپے والا جیت گیا، لاکھ روپے والا ہار گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ دینے والے نے 1 لاکھ روپے دیے، وہ پھر بھی ہارا، کیونکہ اس کے اخلاص کی کمی تھی۔ اس غریب نے فرمایا اس نے جو 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دیے، اس جیسے بے شمار اس کے پاس موجود تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو نیکی خوشبخت دی۔ باقی اس پر اس شخص کے کہ جس شخص نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو نیکی زیادہ کیوں دی؟ کیونکہ صدقہ بھی جمی مالی ہی، اس نے اپنے تمام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کا تمام مال ہر 1 روپیہ۔ جیسے حدیث فرمایا علیہ السلام نے کہ ایک انسان اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 کھجور دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اور اس حد تک بڑھاتے ہیں فرمایا علیہ السلام نے کہ وہ 1 کھجور 1 بہت پہاڑ کے برابر اس کا مطلب ہو جاتا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ انسان کو اس کے اخلاص کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، رمضان جا رہا ہے اور آج آخری جانے والی راتوں میں سے بات ہے۔ یہ لیلۃ القدر فیصلوں والی رات ہے۔ اس لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العالمین تمام دنیا کے معاملات کے فیصلے جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے تمام پورے سال کے فیصلوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اس لیلۃ القدر کی رات میں لکھتا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو فجر کے شروع ہونے تک دیتی ہے، شروع کب ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ اور فرمایا یہ فیصلوں والی رات، یہ لیلۃ القدر فرمایا رمضان میں ہوئی ہے، شہر رمضان، اللہ کے نبی قرآن کہ رمضان کا قرآن اترا ہے لیلۃ القدر کی رات کو، جو آخری 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، اور ہمیں ان 5 راتوں میں اللہ کے نبی نے جاتے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ فرمایا علیہ السلام نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو انسان جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس شخص نے ہدایت کے راستے کو پکڑا اس نے اپنے لیے کسی کے اوپر اس نے احسان نہیں کیا، نہ اس نے اللہ رب العالمین پر، نہ اس نے کسی مخلوق پر، اور نہ ہی کسی چیز پر، اس نے اپنی ذات پر اور اپنے آپ پر ہی فائدہ کیا۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جس شخص نے گمراہی کے راستے کو پکڑا، فرمایا علیہ السلام نے اس نے اپنے لیے ہی نقصان اور اپنے لیے تباہی کی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم سے جو چھوٹی موٹی عبادتیں کی ہم نے، اللہ وہ قبول فرمائے۔ یہ رمضان کے مہینے میں اگر میں نے اور آپ نے روزے رکھے ہیں تو بے شک خوش قسمتی کا
بھائیوں دوستوں، ان روزوں پر مجھے اور آپ کو تکبر نہیں کرنا، ان کو اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا، اپنے اعمال پر اکڑ کرنا نہیں ہے، اکڑانا نہیں ہے کہ میں نے تو پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں، میں نے تو پورے رمضان قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے تو پورے رمضان اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، میں نے پورے رمضان تراویح کے قرآن کو سنایا ہے۔ اگر ایک انسان تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، اگر ایک انسان اکڑتا نہیں ہے لیکن دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو یقیناً وہ تکبر کرتا ہے۔ فرمایا علیہ السلام نے تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ انسان کو تکبر کی علامت ہے اور اس چیز کا نام تکبر ہے۔ اس طرح فرمایا علیہ السلام نے شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایک انسان کے میں نے شلوار ٹخنے سے نیچے اکڑنے کے لیے نہیں رکھی، تکبر کے لیے نہیں رکھی۔ نبی نے فرمایا تمہاری سوچ کچھ بھی ہو، نیچے ہے تو مراد تکبر ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، تکبر دوسرے کو کمتر جاننا ہے، میرے اپنے عمل میں نے اچھے کیے، تم نے کچھ نہیں کیے۔ فرمایا علیہ السلام نے صحیح ترین حدیث بنی اسرائیل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے خبر دی، اور پرانی خبر، غیر کی پرانی خبر بتائی۔ فرمایا علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل میں 2 سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، دونوں میں سے ایک نمازی تھا، متقی تھا، روزے دار تھا، فرما بردار تھا رب کا۔ فرمایا علیہ السلام نے دوسرا نافرمان تھا، دوسرا گنہگار تھا، رب کی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا۔ فرمایا علیہ السلام نے اس نمازی شخص نے بے نمازی کو کہا کہ اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آنے والے کل کی خبر دیتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان دونوں کو بلائے گا، اس نمازی کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالیں گے اور بے نمازی کو جنت میں ڈالیں گے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں داخل ہوگا۔ کامیاب کون؟ جو جہنم سے بچ گیا۔ لیکن اپنے عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اگر میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اچھی چیز ہے، مگر اس کی حفاظت یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ عمل اچھے کرنا اچھی چیز ہے لیکن اس کی حفاظت بھی بڑی چیز ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ میں مرتے وقت اچھا تھا، نیک تھا تو میرے لیے اچھائی کی علامت۔ نبی کریم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے ایک انسان صحیح ترین 70 سال کی زندگی ہے اس کی، وہ 70 سال نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ زکات دیتا ہے، وہ رب کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے، ہر اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن مرنے سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو یا اپنے لاڈلی بیٹی کو زیادہ حصہ دیتا ہے، اپنے مال سے زیادہ حصہ دیتا ہے، اور اس زیادہ حصہ دینے کی وجہ سے فرمایا وہ جہنم حقدار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک انسان 70 سال کوئی گناہ کے کام کرتا ہے، وہ جہنم والے کام کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، 70 سال ہو گئے۔ فرمایا علیہ السلام نے 70 سال کے بعد اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے وارثوں میں نقصان نہیں دیتا، سب کو برابر دیتا ہے، فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ڈالتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے ایک بیٹے کو اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم نے میرے اور بچے بھی ہیں، نعمان بن بشیر صحابی فرماتے ہیں ہاں میرے اور بچے بھی ہیں۔ کہا کیا تو نے ان کو دیا ہے؟ بولا نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتا تیرے تمام بچے ایسے ہی پیار کریں جیسے وہ پیار کرتا ہے جس کو تو اونٹ دے رہا ہے، ایسے تیرے تمام بچے مجھ سے پیار کریں، اگر تو چاہتا ہے تو سب کو دے۔ فرمایا نبی کریم نے میں ظلم پر ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو انسان مرنے سے پہلے انسان کے عمل یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی، نبی کریم بخاری کی حدیث صحیح ترین ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بیٹھے ہوئے تھے جنگ کے موقع پر، صحابہ ساتھ ہیں، صحابہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول یہ کتنا بڑا بہادر ہے، یہ دشمن کو کیسے مار رہا ہے، جہاں اڑتا ہے دشمن کی گردنوں کو اڑا رہا ہے۔
नबी ने कहा, साहबा में से एक साहबी उस बंदे के पीछे लग गया कि मैं देखूं तो सही नबी ने इसको जहन्नमी क्यों कहा है। आप अलैहिस्सलाम के वो साहबी उस साहबी के पीछे लग गया, वो दुश्मनों को मार रहा है, जंग में लड़ रहा है, नबी का साहबी खून हो गया, जख्म आलूद हो गया, जख्म बढ़ गए, मौत मांग रहा है, मौत नहीं आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने देखा कि उस मुजाहिद ने जब मौत तड़प रहा है और नहीं आ रही, उसने कहा क्या, तलवार को खड़ा किया, उसके ऊपर अपने जिस्म को रख कर ढीला छोड़ दिया, इसकी वजह से उसकी तलवार पेट से अंदर घुस गई और वो मर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आता है और कहता है, अल्लाह के रसूल, यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने उस बंदे को देखा जिसके बारे में आपने कहा वो जहन्नमी है, यकीनन उसने मुकशी की, दिखने में अच्छा बने, लेकिन देखे मरते वक्त उसने खुदकुशी कर ली। लोग समझ रहे बड़ा मुजाहिद, बड़ा नेक, बड़ा बहादुर, बड़ा मुत्तकी, लेकिन देखे हो रहा क्या है। अमन ज़ुहज़िया अनिन नार वउदखिलल जन्नह, जो जन्नत में दाखिल हो गया, जो जहन्नम से बच गया, यकीनन वो कामयाब। देखें बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स के बारे में नबी ने खबर दी, एक बंदा ऐसा था जो अपने इलाके का बदमाश था, बदकार था, जानी था, शराबी था, रब का नाफरमान था, लोगों को ज़ुल्म करता था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस बंदे को मरते वक्त उसने अमल अच्छा कर दिया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। वो अमल किया, छोटा सा अमल था, एक छोटा सा अमल, उसको हकीर समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। एक छोटा सा गुनाह हकीर समझ के मुझे और आपको करना नहीं चाहिए। जितना हो सके मुझे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दुनिया कर रही है तो मैंने भी और आपने करना है, तो मेरे भाइयों दोस्तों अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। फरमाया ना आप अलैहिस्सलाम ने कि औरतों की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। अब उस वक्त पूछा क्यों? बोला तकफुरुन नशीद व तकसुरुन नाम, शोहरों की नाफरमानी और लान तान ज़बान चलने की वजह से, जिसे मर्दों के हाथ ऐसे औरतों की ज़बान चलती, इस वजह से उनकी अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, एक शख्स बड़ा बदमाश था, लेकिन मरने से पहले उसने नेक अमल किया। नबी उसके बारे में बता रहे हैं, देखो आज हम उसके बारे में सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। इसको कहते हैं इखलास, इसको कहते हैं अल्लाह की रज़ा, कि इंसान जब अल्लाह के लिए कोई काम करता है, देखो अल्लाह उसको कैसे बाकी रखता है। जरूरी नहीं है कि सीधे हाथ से दो तो वो भी बनाओगे तो लोग देखेंगे, गवाही देंगे, नहीं, तुमसे असल से भी रब राज़ी हो जाए तो तुम कामयाब हो। सीधे से दो, उल्टे को ना पड़ाओ तो कामयाब हो। देखो वो बंदा जब वो मरने लगा, उसके वाक़या नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि उसकी कज़न उसके पास मजबूर थी, पैसे के मुतालबे के लिए आती है, वो कहता है पैसे दूंगा लेकिन शर्त है मेरी ज़रूरत पूरी कर। वो मजबूरन पैसों को मजबूरी की वजह से ले लेती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो पैसों को लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करती है। बाद में वो औरत आती है उस बंदे के पास कि जिसने पैसे दिए थे किसी वजह से, किसी मतलब की वजह से, अल्लाह के लिए नहीं मतलब से। नबी करीम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो बंदा उस औरत के दो टांगें और दो हाथों के दरमियान था, इतना करीब हो गया तो देखा कि वो औरत की आंखों में आंसू है। वो कहता है तू यहाँ डर रही किससे है? मैं बड़ा बदमाश हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं मानदार हूँ। कौन कहते कोई किस बात का डर है? मैं हूँ तेरे साथ, तेरे को कुछ नहीं होगा। वो कहती है मुझे अल्लाह का डर है, अगर तूने ये काम गुनाह का करना है तो निकाह करके कर ले, ऐसे ना कर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस बंदे को वहाँ पर अल्लाह का डर आ गया, वो पीछे हट जाता है, वो उस औरत को भेज देता है। अब वहाँ पर कोई नहीं है देखने वाला, कोई नहीं है बताने वाला, किसी ने गवाही नहीं दी कि इसका ये अमल है, इसने अल्लाह के लिए तौबा की है, नहीं किसी को पता। लेकिन अल्लाह ने वो तौबा बाकी रखी। कैसे बाकी रखी? देखिए आप सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा और वो उसके दरवाजे पर लिखता है ज़ुल्कफल फिल जन्नह। ये ज़ुल्कफल जो है ये जन्नत में। अब
میرے بھائیوں دوستوں فرشتے نے جب لکھا اس کی رائٹنگ بھی انمول تھی، وہ رائٹنگ جب دیکھی تو لوگ حیران رہ گئے، پورے گاؤں میں لوگوں کو جمع ہو گئے، پورے گاؤں والے یقین کر بیٹھے کہ اس جیسا لکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یقیناً کہ اللہ نے آسمان سے کوئی بھیجا ہے کہ جس نے اس بندے کی گواہی جو اس کا کون سا عمل تھا جو اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر۔ تو میرے بھائیوں دوستوں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا تو ایک دکھلانے کا سامان ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک تکبر کا سامان ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک انسان ایک کھجور دیتا ہے، اس کھجور کو اللہ بہت بڑا اور بنا دیتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک انسان دعا کرتا ہے، اللہ اس کے 3 درجے ہیں کہ اللہ فوری سنتا ہے، فوری نہیں سنی تو اللہ اس دعا جو بندے اس پر جو مصیبت آنے والی تھی اللہ وہ ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتی تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس دعا کو جو قبول نہیں کی اور کوئی مصیبت نہیں آ رہی تھی، اس دعا کو اللہ نے جمع کر لیا اپنے پاس اور ذخیرہ کر دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسان کو اللہ بلائے گا، اس کو اللہ ایک نیکیوں کا بار دے گا، وہ کہے گا اللہ یہ کس لیے؟ وہ کہے گا اللہ فرمائیں گے میرے بندے جو دنیا میں تو دعائیں مانگتا تھا اور میں نے تیری وہ دعائیں قبول نہیں کی، ان دعاؤں کی بدولت میں نے دیکھ لیے یہ درجہ رکھا ہے جو اس وقت میرے کو یہ مل گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے انسان تمنا کرے گا کاش میری دنیا کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے اس سے زیادہ اونچا مقام ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں عمل کرنا اچھی چیز ہے مگر اس کی حفاظت کریں، عمل کرنا اچھی چیز ہے مگر دوسرے کے لیے کو کم کرنا سمجھیں، دوسرے کے لیے بھلائی کا سبب بنے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں بہتر وہ ہے جو انسانیت کا بھلا سوچے، جو انسانوں کے لیے بھلائی کا سبب بنے وہ اچھا ہے، جو انسانوں کے لیے برائی کا سبب بنے وہ برا ہے۔ وہ انسان اچھا ہے کہ جس کے مرنے پر لوگ اس کے لیے گواہی اچھائی کے دیں۔ فرمایا جب اچھا مرتا ہے انسان تو انسان بھی افسوس کرتا ہے، جانور بھی افسوس کرتے ہیں، راستے بھی افسوس کرتے ہیں، پرندے بھی افسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے اچھائی کا سبب تھا۔ وہ پرندوں کو مارتا نہیں ہے بلکہ ان کو پانی پلاتا ہے۔ فرمایا دیکھیں یہ حدیث سنا رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا۔ فرمایا بخاری کی حدیث، ایک عورت تھی زانیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس زانیہ عورت نے پانی پینے کے لیے پیاس لگی، کنویں میں اتری، پانی پیا، جانے لگی، دیکھا اس نے ایک کنویں کتے کو وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس پر اندازہ ہوا، احساس ہوا اس بات کا کہ اس کو بھی پیاس لگی ہے جسے مجھے لگتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ کب کنویں میں اترتی ہے، ایک جوتے میں یا موزے میں وہ پانی کر لیتی ہے، اس کتے کو پلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی، اس کو بخش دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیران، فرمایا اللہ کے رسول کیا کتے کو پانی پلانے میں جنت ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے ہر وہ چیز جس میں کلیجہ ہو، جس میں جان ہو، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ خنزیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، فرمایا اس کے ساتھ شفقت کرو، نیکی کرو، اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں جب اللہ کے لیے عمل کرو گے اللہ باقی رکھے گا۔ عمل کی عبادت بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا بیت اللہ جہاں جھکتے ہیں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بنایا، اتنا ٹائم دیا اس جگہ پر کہ دیکھو آج اگر اوزار نہ ہو تو کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج مشینی دور ہے، کمپیوٹر سائنس کا دور ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ پہاڑ کو توڑ کے پتھروں کو توڑنا، اس کو بنانا
تو کھڑے ہو کر جب بتایا تو اتنا ٹائم کھڑے رہے، آپ اندازہ لگائیں ابراہیم کی مشقت علیہ السلام کی، کہ ان کی محنت کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو محمد رسول اللہ پر دین اترا ہے، اس دین پر بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ قبلہ ہمارا پہلے اسحاق علیہ السلام نے جو بنایا بیت المقدس، وہاں جڑتے تھے، اللہ نے حکم دیا نبی کی محبت میں اسماعیل اور ابراہیم نے جو بنایا اس طرح جڑتے تھے۔ یہ بیت اللہ پر محنت کا دادا آپ سے اس بات سے نکالیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم مشینی دور دیکھا، اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھے، گھاس چڑیا، کوئی اونچائی کے لیے چڑھنے کے لیے تو وہ چڑھتے کس سے ایک پتھر پہ پاؤں رکھ کے بنایا کرتے تھے۔ اس پتھر پہ کھڑے کھڑے ہو کر اتنا ٹائم کھڑے رہے کہ اس پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ وہ نشان آج بھی ہے بیت اللہ میں، وہ نشان جو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو بناتے رہے، جو ان کا نشان پڑ گیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو ابراہیم کی نماز کی جگہ، مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنایا۔ وہاں نماز پڑھتے ہیں حاجی 2 رکعت لازمی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ایک انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو باقی رکھتا ہے۔ دیکھیں سارا کو ابراہیم نے حکم دیا علیہ السلام کہ آپ یہاں رکو، اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آئے، تو اس وقت کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی پانی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کنواں بنوا دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے اگر وہ کنواں اپنا حاجرہ اس کو اگر نہیں بند کرتی سارا، فرمایا کہ وہ بہتا اور قیامت پر لوگ اس کو سیاح ہوتے اور پوری دنیا تک بہتا۔ تو جب وہ بھاگ رہی تھی اس جگہ پر، اللہ نے اس کو دین کا حصہ بتایا۔ آج بھی حاجی اس جگہ پر حج کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، عمل کر کے اس کی حفاظت کرو، یہ بڑی چیز، اہم چیز ہے۔ اگر ایک انسان عمل کرتا ہے اور اس کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی ناکامی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم توحید والے، ہم جنتی ہیں۔ دیکھیں نبی کا وہ صحابی جو مجاہد تھا وہ توحید والا تھا، لیکن آخری وقت خودکشی کری تو عمل خراب ہوا۔ تو میرے بھائیو دوستو، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے پرانے کپڑے پہنے، عید اس کی ہے جو اللہ کے گھر سے ڈر گیا۔ عید کے دن کے بارے میں فرمایا علیہ السلام ہے، جو عید کی رات کو قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ عید کی رات وہ ہوتی ہے جو عید کی نماز سے پہلے ہم رات گزار چکے ہوتے ہیں، کوئی جاگنے میں، کوئی بازار میں، کوئی کھانا بنانے میں، کوئی گھر کی صفائی میں، کوئی مہمانوں کی آمد کے انتظار کے استقبال میں۔ ہر ایک اس رات کو مصروف ہوتا ہے، لیکن جو اس رات کو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، عید کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ اس عید کے دن روزہ منائیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، خوشی کریں۔ اور عید کا مقام یہ ہے کہ ساتھ ساتھ سمجھ لیں کہ عید کے دن نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے عید کے دن۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر تم خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھو گے، تمہارا رب تمہیں کبھی بھی تمہاری تنگ دستی مصیبت میں نہیں چھوڑے گا۔ اگر میں اور آپ خوشی میں اللہ کی فرمانبرداری کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی۔ اگر ہم خوشی میں شادی بیاہ میں بے حیائی، ناچ گانے، عورتوں اور مردوں کا میل جول سب کو
کامیاب نہیں، خوشی کے موقع پر نمازیں پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جو فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں ہم لوگ، رمضان جائے اور مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا. یہ رمضان ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر جس طرح 30 دن مسلسل عادت بنائی ہے روزہ رکھنے کی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، ہم نے آنے والے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بارے میں دعا بتاتے ہیں، وہ پڑھنی چاہیے. لیکن جب معنی مفہوم پتا ہوگا تو اس کا اثر بھی الگ ہوگا، اس کے پڑھنے کا انداز بھی الگ ہوگا. کیا دعا ہے؟ ربی اعِنِّی عَلیٰ ذِکْرِک، اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا اچھا ذکر ادا کر سکوں. اللہ تو میری مدد کر کہ تیرا اچھی مدد کر سکوں. اللہ تو میری مدد کر کہ تیرا اچھے سے اچھا شکر ادا کر سکوں، تیرے اچھے سے اچھی قدر کر سکوں. اللہ قدر اللہ ہے. دنیا والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا. تو میرے بھائیو دوستوں، مختصر بات صرف یہی ہے کہ وہ عمل جس پر رب راضی ہو جائے وہ انسان کامیاب. ایک دو اعمال بتاؤں. فرمایا نبی کریم نے جو انسان راستے سے نفر کو ہٹاتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین قبول ہوئی نیکی دیتے ہیں. مخلوق کے کام آنا، عوام الناس کے کام آنا، انسانوں کی رہنمائی کا سبب بنا، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام میل جول کا مذہب ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اسلحے کے دور پر اپنی دین اپنی سوچ کو نافذ کرتا ہے. اسلام نے تو غیر مسلم یہودی عیسائیوں کو بھی کہا کہ اپنا مال اور زکات دو تاکہ وہ تمہاری طرف دل کی طرف آ سکے. میری فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، مسلمان ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے، مسلمان ایک دوسرے کو کمتر نہیں سمجھتا. آج مجھے آپ کو سوچنا چاہیے ہم کس کو کمتر سمجھتے ہیں؟ غریب کو. ہمارے امیر آدمی ہو، کالا ہوگا، ہم اس کے منہ کا جھوٹا کھائیں گے، ہم اس کو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بٹھائیں گے. اور ایک جو غریب ہوگا تو ہم اس کا کیا رویہ رکھیں گے؟ دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، کافی ساری حدیث بخاری میں سنائی. فرمایا علیہ السلام نے ایک انسان 3 لوگ تھے، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا اور ایک اور تھا. فرمایا علیہ السلام نے تینوں کو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ گیا تینوں کے پاس اور تینوں کو صحیح کر دیا. ایک کو گائے دی، بکری دی، دوسرے کو گائے دی، ایک تیسرے کو اونٹنی دی. اس اونٹنی گائے سے اللہ نے برکت دی اور بے بہا ہو گئی اور پورا علاقہ گائے بکری اور اونٹوں سے ہر بندے کا بھر گیا. نبی کریم فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا فرمایا کہ وہی بندہ فرشتے نے جس نے آ کر اس کو انسانی روپ میں آیا اور دی تھی، وہ پھر اسی انسانی روپ میں آیا. اس نے سوال کیا، میں مسافر ہوں، میں انجان ہوں، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں سوائے اللہ کے، مجھے اللہ کے لیے یار ایک اونٹ دے دو، میں سفر کر کے آگے چلے جاؤں. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میرے بیوی بچوں کے اور بہت سارے حقوق ہیں، میں آپ کو کیسے دوں؟ میں اپنے بیوی بچوں کے اور حقوق کے وہ پورے نہیں کر سکتا، میں آپ کے نہیں کر سکتا. نبی کریم فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے فرشتہ تو وہی ہے نا جو غریب تھا اور آج تو ایسا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، وہ تو سونے کے چمچ لے کے کہہ رہا ہوں، تو جتنی پشتی خاندانی امیر تھا، میرے پاس تو بڑا پیسہ تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتہ بدعا کہتا ہے اللہ کہے تو جس حال میں پہلے تھا ویسا ہو جائے اگر تو جھوٹا ہے، اور وہ ویسا ہو جاتا. دوسرے کے پاس گیا، گائے والے سے گائے کا دوسرے کی ایسا تھا، اس کو ایک بدوائے گئی، وہ بھی ویسا ہو گیا. تیسرے کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، اس کے پاس بکریاں تھی، اس کو بولا، اس نے کہا ہاں ہاں میں اندھا تھا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ نے دیا ہے.
تم نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے، تیرے کو کتنا چاہیے لے جا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تیرا امتحان دیا اللہ نے اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور تو یہ وہ بکری کو رکھ۔ تو میرے بھائی دوستوں، عمل کی عبادت کرے، عید کے بعد بھی نماز پڑھے۔ ایک انسان جنت پہ جانا چاہتا ہے، مرد عورت کوئی بھی، امیر غریب کالا ہو رہا، جا سکتا ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا چھوڑنی پڑے گی؟ نہیں، 5 نمازیں پڑھو وقت پر، 5 نمازیں صرف، لمبا کام نہیں ہے، اور رمضان مہینے کے روزے بس، اور انسانوں کو لوگ کے لیے بھلائی کا سبب کرو، برائی کا سبب نہیں کرو، انسان کے لیے۔ میرے بھائی دوستوں، دیکھیں آج پھر آپ اس وقت سے گزر رہے ہیں کہ فرمایا علیہ السلام نے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کا باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف رسمی طور پر باقی رہے گا، رسم رہ جائے گی قرآن۔ لوگوں کہیں گے ہاں ہاں ہم سنا کرتے تھے اپنے بڑوں سے، کوئی کہا کلمہ، ہمیں تو وہ یاد بھی نہیں ہے۔ آج پوچھو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ کے پاس نہیں آئے۔ میرے بھائی دوستوں، تو اسی لیے آج دیکھیں، آج دین دنیا دن بدن اللہ کی نافرمانی بغاوت کی طرف چلتی جا رہی ہے۔ پہلے ٹی وی نہیں تھا، آج ٹی وی آ گیا، کیبل آ گیا، نیٹ آ گیا، ہر گھر میں موبائل، ہر گھر میں برائی کہتے، ہر ایک جس کو چاہے وہ دیکھ سکتے۔ ہمیں سب انسان ہے، شیطان ہمارے اندر ہے جو ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور جب ایک برائی کی آلہ ہمارے پاس ہوگا تو تباہی کے اندر یقیناً ہم غلط راستے کی طرف جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کوئی انسان کہے کہ نہیں نہیں میں کبھی میرے موبائل ہے اور میں کبھی غلط چیز سے فائدہ کبھی نہیں اٹھایا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے، ہمارے استاد کہتے تھے یہ وہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے پاس یہ پیٹ والا موبائل تھا، یہ نفس امارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کے نفس انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، جو انسان جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ سوچیں میرا کس کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ آج کی کامیابی یہ اچھا گھر ہو، اچھا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، مال ہو، کاروبار ہو، چاہے حلال سے ہو یا حرام سے ہو بس آنے دو۔ اور انسان کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھایا، فنا کر دیا، پہنا، پوشیدہ کر دیا، یا اس نے اللہ کے راستے میں دیا اور ذخیرہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اس نے جمع کیا چوری کر کے تو اس کی سزا ملے گی، لیکن وہ جو جمع کیا ہے وہ مرنے کے بعد اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ اس پہ جیسا مال ویسی روح ویسے فرشتے، پھر وہ اس مال سے لڑیں گے، قتل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال، یہ اولادیں انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ جمع کرنے کی بڑی تمنا تھی، مال جمع کرا، لیکن یہ مال انسان کے لیے مصیبت بن گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، عمل کی مدد کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔